سورہ انفال کے اندر قیامت تک واسطے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اسلام اور کافروں کی پہلی جنگ میدان بدر کے اندر لڑی گئی سی۔ عام اسی سوچ رہے ہیں کہ جنگ 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 بس، لیکن جنگ کی چیز سی، کی حالات سن، کس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ساتھیوں کی مدد کے نال بہت بڑے کفار کے لشکر کا مقابلہ کیا، کی حالات سن، کس طرح اتنے پریشانیاں سن، یہ ساری چیزیں جہاں سارے تو اوچل ہیں۔ پہلا تو مسلمانوں کو اجازت ہی نہیں سی کہ وہ کفار کے خلاف لڑیں، مکے کے اندر ظلم کیتے، ستم کیتے، حتیٰ کہ مکے جو مسلمانوں کو کڈ دیتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے مجبور ہوئے، لیکن آرڈر نہیں سی کہ تسی کفار کے ہاتھ چکو۔ پھر جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو کافراں نے اوتھے بھی چین نہیں رہن دیتا۔ کافر کون سن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری سی ساری، مشرکین، چاچے تائے برادری، قریش، بنو ہاشم، یہ سارے شامل سن۔ پھر جب مدینے تھوڑا جا کے پیر بھی نہیں سن لگے تو یہ جنگ بدر پیش آ گئی۔ کفار مکے کو 1000 کا جنگجوؤں کا لشکر لے کے اسلام کو مٹان واسطے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاعات ملیاں، آپ نے یقیناً سوچا پہلا کہ اگر مدینے چ رہ کے لڑے تو 1000 کا لشکر ہے، جنگجو آپ جانتے سن کہ میری برادری بڑی سخت جنگجو ہے، ایک بندہ 500 بندے کے باہر۔ یہ مدینے کے لوگ نے ذمہ دار ٹائپ یہ کس طرح مقابلہ کر سکیں گے؟ مدینے کے اندر یہ جڑے جان، آپ نے مدینے تو باہر نکلنے کا فیصلہ فرمایا اور مدینے تو 80 میل دور صحرا کے اندر ایک چوک جہا بنا ہوا سی جہاں نام بدر سی، اتنے جا کے آپ نے پڑاؤ کیا۔ کافر کا لشکر اتنے پہلے ہی پہنچ چکا تھا سی مدینے اور انہوں نے خواہ شواہ سے قبضہ کر لیا سی۔ بہرحال مسلمانوں کی جڑی جگہ سی وہ بھی ٹھیک نہیں سی کہ ریتلی جگہ سی اور اتنے اونٹاں کے پیر بھی دنس جاتے سن۔ وہ جڑی رات گزری دی ہے مسلمانوں کے اتنے، مسلمانوں کے کل صرف 313 آدمی، مشہور واقعہ جانتے ہو 313 اور کفار 1000 سی۔ طاقت کا اندازہ تھی اتنی لاؤ کہ مسلمانوں کے کول صرف 6 زرہ سن، 6 زرہ جن کو لوہے دیا جالیاں جنہوں کا لباس ہوتا کہ تلوار اثر نہ کرے، کچھ 6 سن۔ اور کفار کا لشکر تقریباً زیادہ تر جڑا وہ زرہ کے اندر لپٹیا سی، 600 زرہ سن انہوں کے کول۔ مسلمانوں کے کول 2 گھوڑے صرف اور کفار کے کول 100 گھوڑیاں کا لشکر، ویسے تو 1000 سن لیکن 100 گھوڑیاں کا رسالہ سی پورا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں روزیاں کے دن سن 17 رمضان المبارک، آپ نے اپنے صحابہ کو گن کے ایک کھجور دیتی، نال تھوڑا تھوڑا پانی پی لو۔ انہوں نے 10 اونٹ ذبح کی، 10 اونٹ وہ روز ہی ویسے ذبح کر رہے سن اپنے لشکر وقت، اور اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا سی کہ 10 اونٹ وہ روز ذبح کر رہے ہیں 1000 کے قریب وہ لوگ ہوں گے۔ یہ ایک کھجور کھادی انہوں نے، کی کچھ کھادا ساری رات، یہ ساری رات اللہ دے اگے جھکے رہے، اللہ کو معافی مانگتے رہے اور آتے رہے کہ یا اللہ پاک سانوں انہاں کافر کے مقابلے کو فتح عطا کرے۔ جبکہ کفار جنہوں نے ساری رات جشن مناتے رہے، شراباں پیتے رہے، گوشت کھاتے رہے، کنجریاں نال لیاندیاں سن، انہوں نے ڈانس دیکھتے رہے اور دونوں پاسے فرق جہا سی تسی ویکھ لو، وہ غرور دے وچ سن 1000 کا لشکر جی اور 100 کے صرف گھوڑی سن انہوں کے کول، اور جنگجو 600 زرہ، اسلحے کا کوئی شمار نہیں سی، برچھیاں، تیر، ہر چیز انہوں کے کول ہے سی۔ مسلمانوں کے کول 8 تلوار ٹوٹل، 313 کے بندے سن، انہوں نے جو بڈھے بھی سن، بچے بھی سن، کچھ صرف 8 تلوار، کچھ برچھیاں سن۔ کی اصل سی کہ ایسے جگہ جی گھروں نکل آتا ہے نا بندہ، یہی حساب سے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ساری رات اتنے چبوترا جہا بنایا اور اللہ دے کے روتے رہے کہ اللہ پاک اج اگر یہ چند افراد مٹ گئے، ہار گئے، ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک اس دنیا کے اتنے تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو اے میرے مالک تو سانو فتح عطا فرما، مددگار ساری۔ یہ ساری رات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر ڈگے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق انہوں کے قریب سن، صحابہ باہر انتظار کر رہے تھے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے خیمے چوں نکل کے کوئی گل دسن گے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور جہاں کے اندر خوشی کے آثار سن۔ قرآن مجید یہ تذکرہ موجود ہے کہ اس وقت کو یاد استغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو پھر میں نے کہا تھا انی ممدکم بألف من الملائکہ کہ میرے پیارے رسول فکر نہ کرو، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں۔ آسمان کی یہ جو تھوڑے ہوئے میری مدد ہے، میں نارم والے 1000۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کے صحابہ کو خوشخبری فرمائی کہ قائم ہو جاؤ، انشاءاللہ میرا رب 1000 فرشتیاں کے نام تمہاری مدد کرے گا۔ فرشتے کہڑا دیکھے ادھر پھر لوگوں کو پتا چل گیا نا کہ جڑا پڑھا دینا نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آمنت باللہ فوراً و ملائکہ، ملائکہ ایمان لینا تھا سی نا آن دیکھا۔ ادھر پھر صحابہ دا ایمان قائم ہے، جس نبی نے جڑی چیز دی اطلاع دیتی سی کہ ہے اج وہ دیکھاں گے۔ پھر فوجاں آمنے سامنے ہوئی، وہ مقام جڑا ہے نا میرا دل چاہتا ہے کہ تسی اللہ تعالیٰ کی دعا کا حصہ رہے اس مقام کو دیکھیے جا۔ مکہ بھی دیکھا سی، مدینہ بھی دیکھا سی، زیارتاں بھی کیتیاں سن، لیکن یقین جانو جڑا میرے نال شاہد سی انہوں کو چلو جو کچھ اتنے جا کے بدر دے وچ انسان دے ایمان دی کیفیت بنتی ہے تو شبیر سانو سمجھ ہوئے پتہ ہے کہ ایتھے کافر سن کھلوتے ہوئے ایتھے وہ اسی طرح ہی میدان میں اسی طرح ہی خجلہ دے چون اسی طرح ہی وہ کھوہ ہے جتنے کفار سوٹے گئے سن، اسی طرح ہی وہ چشمے اجے بھی ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کیتا سی جو چشمے سے اور جہاں پہ پہلے کافروں کا قبضہ سی۔ میں تو کبھی یہ سوچنا کہ وہ جڑے فرشتے ادھر اللہ پاک نے مسلمانوں واسطے نازل کیتے سن مدد واسطے، اینج محسوس ہوتا ہے کہ وہ فرشتے پھر واپس نہیں گئی اسی مزار کے اندر نہیں اور اتنے جا کے انسان کو باقاعدہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی اور ہی فضا ہے، حالانکہ ایک صحرا ہے ایک ریتلا میدان ہے، لیکن انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار اتنے کوئی خاص چیز ہے۔ بہرحال جی اس جنگ یہ بیان نشست کے اندر نہیں کیا جا سکتا، کسی جمعے کے اندر انشاءاللہ تھوڑی خدمت چل سکتا تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہوں صورتحال بڑی کشیدہ ہو گئی، وہ صبح اٹھ کے تے صفا سیدھیاں ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا جہا آواز کیا صحابہ کے کہ اٹھو اور جنت کی طرف پیش قدمی کرو، تسی اللہ کے راستے تے لڑو اور وہ جنت جہاں عرضی زمین و آسمان کے برابر ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو اس جنت کی طرف کا عرض السماء والارض، جس کا صحابہ کرام نے جنگ واسطے تیار کیتا، جہاد واسطے تیار کیا۔ انہوں جنگ جڑی ہوندی سی پہلے ایک بندہ آتا سی، دو آتے سن، تین آتے سن، اس واسطے 8 تلواراں بھی مطلب کام دیندیاں رہیاں کہ ظاہر 3 بندے پہلے آ رہے تھے 3 گئے، وہ پہلے ہاتھ جن کفار جنہوں نے قتل ہو گئے وہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ جی تھی اینج نہ سمجھو جی 2 جنگاں آپس چ لگتی ہیں، 2 مسئلہ بڑا پریشان کون سی مسئلہ ہے جیسے کہ حضرت اکثر رشتہ دار سن برا سن، حضرت مصعب بن عمیر ادھر سن سے مصعب بن عمیر کا برا جہاں سامنے کھڑوتا سی، ذرا سوچو کہ کی حالات پڑا، حضرت عمر ایتھے سن تے حضرت عمر دا ماما ادھر سامنے کھڑوتا تھا سن جی، پھر ابو بکر صدیق ادھر سن تے ابو بکر صدیق دا بیٹا سامنے میدان کی تلوار پھڑ کے کھڑوتا تھا سی، خود سارے چھڈو ایک صاحب بن حذیفہ انہاں دا باپ سامنے کھڑوتا تھا سی اور اندر پہ گل تیرا میں لائی کرنا جڑا تو مسلمان بنی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سن تے آپ دا سکا چاچا عباس سامنے کھڑا ہے اور آپ کا داماد سامنے کھڑا ہے، کوئی عجیب کیفیت سی کہ خونی رشتے وہ قریب قریب آمنے سامنے ہیں۔
لیکن مسلمان جڑے نے وہ آتے سن کہ رب کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول کا معاملہ، اج نہ بھرا دیکھنا، نہ بیٹا دیکھنا، نہ ماما دیکھنا، نہ جوائی دیکھنا، اور نہ ہی اپنا چاچا دیکھنا، اور نہ تلوار کٹ لینا اور آخیا کہ اج اسی ہیں کہ بہرحال جنگ شروع ہوئی، فرشتے پھر آ گئے، مدد کی اللہ پاک نے، اور قریش کے بڑے بڑے سردار سن جڑے وہ سارے مارے گئے۔ جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تو قریش کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے نسنا بجنا شروع کر دیتا۔ مسلمانوں نے 70 کافر قتل کیتے اور 70 کے قریب ہی کفار جڑے ہیں وہ گرفتار کر لے، اور جنگ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہونے کے پہلے ہی ایک مٹھی پار کے نہ کفار والے پاسے سٹی اور ایک سارے کفار دے اکھاں چ جا پئی۔ قرآن مجید دے وچ یہ بھی تذکرہ ہے کہ اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی فلم تقتلوهم ولکن اللہ قتلهم، کہ اے میرے محبوب بظاہر تو مٹھ تسی یہ سٹی سی لیکن ولکن اللہ رمی، دراصل وہ اللہ پاک نے سوچے۔ پھر فرمایا فلم تقتلوهم ولکن اللہ قتلهم، تسی انہوں نے قتل نہیں کیتا، اللہ قتل کرتا سی۔ فرشتے جڑے نے وہ کچھ صحابہ کرام نے باقاعدہ دیکھے گھوڑے تے آئے سفید لباس دے اندر پگاں بدی کچھ کفار نے بھی دیکھے۔ حضرت عباس جڑے سن انہوں کا قد بڑا لمبا سی، گدے دے اوپر بیٹھ کے جب گرفتار ہو گئے تے پیر زمین دے نال لگدے سن، ایڈا اونچا لگا اگے جڑا بندہ گرفتار کر کے لے رہے سی جڑے یہ کردا سی تے کوئی جوڑ ہی نہیں سی۔ لوگوں نے کوئی ہسے ہونے کہ دیکھو کی بنتا پیا۔ پھر عباس حضرت عباس بعد مسلمان ہو گئے، رکھیا ہسدے گالے جو منو انہیں نہیں پڑھیا، منو تو ہوئی کہڑی طاقت نے پڑھ کے لیا، میں دے آکھے پڑھیا جاتا تھا، یعنی کہ انہوں نے دسیا کہ منو کوئی آسمانی قوت حاصل ہے، فرشتے سن جنہوں نے منو گرفتار کیا، یہ کی ضرورت تھی کہ وہ منو گرفتار کرے۔ بہرحال 70 افراد قید ہو گئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جی اور آپ کے داماد بھی شامل تھے۔ جنگ جدوں ختم ہوئی تو لاشاں دفنان کا مسئلہ درپیش آیا، مسلمانوں کو بڑے عزت و احترام دینا، وہ 14 مسلمان شہید ہوئے سن، 14 مسلمان جڑے شہید ہوئے دے اج جڑے اسی اتنے بہ کے گل کرنے پے قرآن حدیث وہ 14 آدمیاں دے خون دے نال ہی یہ دین ساڈے تک پہنچے۔ اگر وہ 14 آدمی اپنا خون ادھر پیش نہ کرتے تے اج مسیال دے اندر کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار دے لشکر جڑے مارے دے سن لوگ انہوں نے ایک کھوہ دے اندر سٹ کے تے انہوں نے کہا کہ بھائی جتوں اختلاف رہتا ہے اج تک اختلاف ہے، آپ نے فرمایا کہ کافرو میرے رب نے میرے نال جڑا وعدہ کیتا سی وہ پورا کر چھڑیا، تواڈے رب نے جڑا تہاڈا وعدہ کیتا سی دسو ہویا نہیں پورا، مر گئے ہو کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ سنتے نہ پے تے آپ نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے گل کی یہ باقاعدہ سنی تھی۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ اتنے پیش آیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نال مجاہد ہیں، انہوں کا باپ سی جڑا جس میں دسیا کہ سامنے سی وہ قتل ہو گیا اس جنگ کے اندر، تو جدوں لاشاں ذرا ادھر ادھر ہو کے سٹنیاں سن، جدوں ولید دی لاش جڑی ہے نا جتوں ہو کے سٹی جا رہی سی تو موٹا موٹا چربی والا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دھیان رکھتے تھے انہاں چیزاں کا، آپ نے اپنے بیٹے اور دھیان کیتا ہم سیٹ تے کہ ایک کتے پریشان تے نہیں ہوا کہ وہ قتل کرنے کے بعد کسی کے خوج سٹی ہے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دے دیکھا تے آپ نے فرمایا حذیفہ پریشان ہے، وہ واقعی پریشان ہوا سی، بڑا غمزدہ ہوا سی۔ آپ نے سوچا کہ شاید انہوں اپنے پیو دی قتل ہو گیا ہو ہو کے مطلب کہ سٹیا جا رہا ہے خوہ دے اندر تے پریشان ہے، لیکن حذیفہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یقین جانو منو یہ نہیں پریشانی کہ میرا باپ قتل ہو گیا سٹیا جا رہا ہے، دوجے طرح سٹیا جا رہا ہے، منو صرف یہ پریشانی لگتی پی ہے کہ میرے دل کے اندر ایک تمنا سی کہ میرا پیو ایک سیاح بنتا سی، سمجھدار سی، نیکی بدی کو سمجھنے آتا سی، عقل مند سی، سردار سی، تو میرے ہمیشہ دل چ سی کہ میرا پیو ایک نہ ایک دن اسلام قبول کرے گا، کیونکہ منو بڑی
سمجھ دے تے بھروسہ سی، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ کفر دی حالت وچ ماریا گیا. باقی مینوں یہ نہیں ہے کہ یہ برا سلوک ہوندا پیا اور انہوں درو کے سٹیا جا رہا ہے. یہو جہے جذبات سن انہاں لوگاں دے جڑے لوگاں نے جنگ بدر لڑی سی. بہرحال جنگ بدر تے ختم ہو گئی، لیکن قرآن مجید نے اس جنگ کو یوم الفرقان قرار دیتا کہ جنگ بدر کا دن یوم الفرقان تھا، یعنی حق اور باطل کو وکھرا وکھرا کر دینے والا دن سی. اس دن تو بعد حق اور باطل کے اندر فرق پہ گیا اور مسلمان بطور حکومت دے دنیا کے نظر آئے اور کفار جڑے نے سخت شکست دو چار ہو کے کچھ نس گئے تو کچھ گرفتار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر رکھ دیتا اور کچھ صحابہ کو وڑ دیتا، کچھ کو باندھ دیتا. مشہور ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستے نہیں سن، کیونکہ آپ کے چاچے نے بھی رسیاں دے اندر جکڑ کے ایک ستون دے نال بنیا دا سی اور وہ تکلیف دے مارے ساری رات ہائے ہائے کر رہے سن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے سن اس تکلیف کو دیکھ کے. لیکن انصاف دا یہ عالم سی کہ یہ نہیں سن کہہ سکتے کہ میرے چاچے نے رسیاں دے کر چھڑا جی. آپ کا جوائی بھی قید ہوئے دا سی، لیکن انصاف ایسا سی کہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ کچھ نہیں کہ میرے جوائی کو رسیاں بھی دلیاں کر چھڑو، بلکہ جس طرح دوسرے لوگوں نے سلوک ہوا اسی طرح یہاں کے بھی سلوک ہوا. حالانکہ یہ حضرت عباس اور آپ کے داماد اور جڑے بنو ہاشم کے لوگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہتے ہیں اور اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن کیونکہ کفار کی طرفوں آئے ہیں تو دباؤ جی آئے ہیں. اس دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کا سلوک کیا. بہرحال جنگ تے ختم ہو گئی. قرآن پاک کا سورہ انفال ہے جڑا وہ تسی مطالعہ کرو. میں کہنا کہ کمال لوگ سن جنہوں لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اپنی جان ہر چیز قربان کر چڑی اور خاک و خون چ نہا گئے. اسی لوگ کنے کے بد قسمت لوگ ہوں کہ اسی قرآن شریف دے وچ یہ واقعہ جڑا لکھا تھا انہوں کبھی پڑھنا بھی گوارا نہیں کیتا. لڑنا چھڈیا جان دینی چھڈی. ہاں جی اسلام واسطے اپنے بچے کو آ چھڑنے، اپنا وطن چھڑ چھڑنا، اپنی گردن میں تلوار چلا لینی، یہ دور ہے. اسی قرآن مجید سے 1450 سال ہو گئے نا، اسی وہ واقعہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور ہو سکتا میں سنا رہا تو کچھ لوگ آتے ہو گئے دیر ہو گئی اور میں شاد کرنا. میرے بھائیو، اسلام ساڈے تک جڑا پہنچا ہے صحابہ کرام نے خاک و خون دے اندر نہلا کے ساڈے تک پہنچایا ہے. ساڈا فرض بنتا ہے کہ اسی وہ وقت نہیں ساڈے تے آنا کہ اسی اس طریقے نال لڑ سکیں، لیکن کم از کم اسی جذبات تے اپنے اندر کر سکیں. اج تسی دیکھو فلسطین دے اندر 40,000 لوگ قتل کر دیتے ہیں یہودیاں نے، اور مسلمانوں دے ہزاروں بچے نے 33% تقریباً بچے یعنی نسل ہی بقائی نہیں. اور نہتے بمب چلا رہے ہیں، انہیں کہ بمب چلا دیتے گئے نا اتنے کہ جدوں دی دنیا بنی دی انہیں بمب میرا خیال کتے نہیں چلے ہوئے. ہیروشیما ناگاساکی جو ایٹم بم چلیا سی وہ جنہ کی بارود استعمال جی اس کو زیادہ بارود استعمال ہو گیا فلسطین کے 57 مسلمان مار گئے. کسی کی ضرورت نہیں کہ واقعی کیوں مار گئے. اگر کوئی گل کرتا ہے پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد نے اتنے جلوس کھڑیا، اجازت نہیں ہے کہ فلسطین کا جھنڈا ہی کوئی ہے. پتہ نہیں کی ہو گیا مسلمانوں. حالانکہ اللہ کا اعلان سی کہ جدوں تک جہاد کرو گے ادوں تک تسی عزت کے نال رہو گے. جس دن تسی تلوار چھڑ چھڑی، جہاد چھڑ چھڑیا، اس دن تسی ذلت دیاں اتھاہ گہرائیاں دے وچ پے جاؤ. سامنے بچے قتل ہو گئے، لیکن سارے حکمرانوں کی اور لوگوں کی ضرورت نہیں کہ ہور تے ہور ہے. سانو اجے اینا نہیں اسی کر سکتے کہ اسی کوکا کولا ہی پینا چھڑ چھڑی. میں اپنی افطاری کے گیا سامنے کوکا کولا شام کا ٹائم سے مجھے یاد آ گیا فلسطینی کہ کوکے کولے کی بوتل کے پیسے بھی انہوں نے قتل کرنے کے استعمال. میں غصے نال بوتل چوک کے تجھے سوچ لوں. پھر میرے نال ایک نات خان بیٹھا تھا سی، میں جب روزہ کھولیا میں کہا سوچتا رہا کہ کیوں شوق شریف ہو گئے. میں پھر انہوں نے پتہ بھی نہیں بیچارے کہ بوتل کیوں سٹی سی، کیوں غصہ آیا سی، کیوں انہیں دوبارہ بوتل دے دیتی. تو میرے بھائی تھوڑی جی اپنے اندر حمیت پیدا کریے 17 رمضان المبارک کے حوالے دینا اور یاد کریے وہ واقعات جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے ہیں. کنیاں مصیبتاں تکلیفاں اور مصائب اٹھا کے
خاکو خون چ نہا کے بچے قتل کرا کے والدین قتل کرا کے یہ دین سارے تک پہنچے اور اج ساری ہر ایک کیفیت ہے کہ 60 سال کے ہونے کے بعد بھی اسی تراویاں پڑھنیاں مشکل سمجھتے ہیں، نماز مشکل سمجھنے ہیں، اسی دین دے اسی دعا یاد کرنی مشکل سمجھنے ہیں، حتیٰ کہ اسی انہاں واقعات کو قرآن مجید کے اندر پڑھنا بھی مشکل سمجھنے ہیں۔ تو اس دعا دے نال میں اج درس ختم کرنا کہ یا رب کریم سانو قرآن شریف تو ہدایت نصیب فرما، جنہاں مسلمانوں نے جنگ بدر دے میں شہادت نوش کیتا سی، یا اللہ پاک تو انہاں تے درود شریف نازل فرما، یا اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرما، اور قیامت والے دن جدوں اسی اٹھاں گے تے سانو انہاں لوکاں وچ شامل کر جنہاں نے اصحاب بدر دے دا واقعہ سنیا سی، بیان کیتا سی اور اپنے درود و سلام دے اندر بڑا مقدس کہانیاں یاد رکھیا سی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین